السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور عالمی اسلام کا مقدمہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے رکھا۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی میں بھارت کی بدترین شکست کو ایک بار پھر عالمی طاقتوں کے سامنے بے نقاب کیا۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں اسرائیل کی غزہ میں جاری بربریت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عالمی قوتوں پر جلد اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کیا کہا، ملاحظہ فرمائیے۔ When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. Any violation of this Indus Treaty represents an act of war. Assure the Kashmiri people that I stand with them, and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire. بیرونی محاذ پر پاکستان کی کامیاب اننگ جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں خطاب سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات سے قبل امریکی صدر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہوئے بھی دکھائی دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک انٹرویو کنٹروورشل بن چکا ہے۔ پاکستانی جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کیا کہا؟ ناظرین، خارجی محاذ سے سامنے آنے والی کامیابیوں، تنازعات اور پاکستان سے جڑے دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بہت شکریہ عقیل، پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ عقیل، I always took the liberty to ask you a question جو میں ہمیشہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے بڑی تعریف کی، گریٹ لیڈرز کہا، سید عاصم منیر صاحب کو، ان کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کو بھی کہہ دیا۔ یہ گریٹ لیڈر کا کہنا، کیونکہ ہم نے ایک بھارت کو شکست دی، ہمارے لیے وہ بڑا ایک پراؤڈ والا دن تھا کہ ہماری فوج نے جس طرح سے بھارت کو جو سبق سکھانا تھا وہ سکھایا، لیکن یہ کریڈٹ تو جو ہے ہماری افواج کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بھی گریٹ لیڈر کہہ دیا، آلدو وہ اس وقت سوئمنگ کر رہے تھے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کامیابی کو کہ پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں پاکستان کی، پہلے بھی ہوئی عاصم منیر صاحب کے ساتھ ٹرمپ صاحب کی میٹنگ ہوئی، اب بھی کل جو میٹنگ ہوئی بڑی خوشگوار ہوئی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ سوزین صاحب۔ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے، پرائم منسٹر، وہ بیسکلی تمام تر معاملہ جو ایک ہماری افواج نے منہ توڑ جواب دیا، اور الحمدللہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم بارڈر پہ گئے یا ہم نے یا نون لیگ نے وہ جہاز گرائے۔ ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔ میں اس میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو تمام تر معاملہ تھا وزیر اعظم کی لیڈرشپ میں تمام تر معاملہ ہوا، اور وہ اس وقت سوئمنگ کا جو آپ نے ذکر کیا، تو اس وقت بھی وہ ایمرجنسی فون تھا، اور وہ جو ہماری آرم فورسز کے چیف ہیں ان کی طرف سے تھا، فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے تھا، تو بالکل اس میں کوئی لبرٹی نہیں لی گئی، اس کو بالکل انڈیا کو، بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا، اور وہیں پہ سوئفٹ ایکشن کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی لیڈرشپ، اینڈ پرائم منسٹر آف کورس از دا لیڈر ہے، سو انہوں نے تمام تر معاملے کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے کیئرفل ایک طریقے کے ساتھ، اور ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ، جو الحمدللہ ملک کا وقار، ملک کی عزت، ملک کے جو ایک اسٹیچر میں انکریز ہوا ہے، جو ایک اپلفٹ آئی ہے، وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے میں ادارے اور حکومت دونوں، بیکاز ادارے ہمیشہ حکومت وقت کے ساتھ اور گورنمنٹ آف دا ڈے کو جو سپورٹ لینڈ کرتے ہیں، اور یہ مل کے ہی کام ہوتا ہے، کوآرڈینیشن کے ساتھ، ایک سینرجی کے ساتھ، ایک ایسے جو ہے یکجاں دو قالب۔ I'll borrow these words from the Honorable Prime Minister, because بات یہ کہ جب تک آپ کی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، جب تک آپ کی سینرجی نہیں ہوگی، جب تک آپ کی آپس میں آپ نہیں ایک جیسا سوچیں گے، تو پھر ملک کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ بڑا ایک، اور یہ بھارت کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے ٹرمپ کی بار بار ہماری تعریف کرنا؟ دیکھیں، اب تو I've lost count to be very honest and open with you کہ کتنی دفعہ انہوں نے یہ سیز فائر کا ذکر کیا، اور ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی یو این جی اے کی جو 80th سمٹ ہے، 80th اسمبلی ہے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے ان دوست ممالک کا بھی ذکر کیا۔
انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ ترکی، آذربائیجان، چائنا، سعودی عربیہ اور دیگر ان کا بھی شکریہ ادا کیا، بالخصوص کیونکہ امریکہ نے سیز فائر جو ہے وہ اچیو کیا اور وہ اس کو انشور کیا. And now, of course, we're working towards a lasting ceasefire and a lasting peace within the region. اور ہم بالکل ہمیشہ سے امن کے ہم نے بات کی ہے، اور وزیر اعظم نے بھی اپنی اسپیچ میں بھی یہ بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بگ سیٹ بیک فار انڈیا. نہ صرف بار بار صدر ٹرمپ کا یہ مینشن کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں ان کے اوپر ٹیرفز جو لگ رہی ہیں. اب ان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو دیکھیں، اس کے اوپر بھی وہ ٹیرفز لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو بھارت کا ایک کلاؤڈ بنا ہوا تھا، جو دیگر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ اور اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس سے کئی گنا زیادہ عزت بخشی ہے. شہباز شریف صاحب کی سپیچ کی بات کریں، نو ڈاؤٹ وہ سپیچ بہت اچھی تھی. ان میں جس طرح سے انہوں نے غزہ پہ بات کی اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کی، وہ قابل تعریف ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ انہوں نے ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس ایوارڈ کے لیے بھی کہا. اگر میں بات کروں کہ ٹرمپ صاحب اگر چاہیں تو وہ ود ان سیکنڈز یہ جنگ رکوا سکتے ہیں جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، اور وہ انہی کی جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ اقوام متحدہ میں جتنی بھی ایسی قرارداد پیش ہوئی ہیں اس کو ویٹو کر چکی ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ ٹرمپ صاحب کا نوبل پرائز بنتا ہے؟ آلدو انہوں نے پاکستان انڈیا کی جنگ رکوائی، لیکن وہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کریڈٹ ہے کہ ہماری افواج اتنی مضبوط تھی. تو کیا صرف اس بیسس پہ ہم ایک انسان کو نوبل پیس ایوارڈ دے دیں کہ جی اس نے ہماری جنگ رکوائی ہے، بٹ آن دا ادر ہینڈ وہ غزہ کی جنگ تو رکوا نہیں سک رہا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک تو ہماری جنگ رکوانا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی آذربائیجان ارمینیا کے بیچ میں جو کانفلکٹ، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کانگو والا، ڈی آر سی والا، اس کے علاوہ جو کانفلکٹس ہیں، تو انہوں نے 6-7 تو کانفلکٹس ایسے ہیں جو واقعتاً رکوائے ہیں، جس پہ سیز فائر کو، اس جنگ کو رکوایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے کے اوپر ہم نے بالکل نامینیٹ کیا، وزیر اعظم نے ان کو نامینیٹ کیا. یہ آپ نے دیکھا کہ ایک چینج آف ٹون اور ٹینر ضرور ہوا ہے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد، کہ اس کے ملاقات کے بعد جب میڈیا انٹریکشن ہوئی تو صدر ٹرمپ نے یہ بات کی واضح طور پہ. انہوں نے کہا کہ میں آئی ول ناٹ الاؤ اینیکسیشن آف ویسٹ بینک، کہ بس انف از انف. اب اسرائیل کو اور کوئی کھلی چھوٹ یا اجازت نہیں دی جا سکتی کسی حوالے سے، یا ہم ان کو یہ اینیکسیشن جو ویسٹ بینک کے اوپر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں اس کی اجازت ہوگی، اور ان سے وہ بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کا بھی کافی افیکٹ ہوا ہے، کیونکہ جب عرب یا مسلم سمٹ ہوا یو ایس کے ساتھ آن دا سائڈ لائنز آف UNGA، تو اس میں بھی دیکھا کہ پاکستان کی بڑی سینٹرل پوزیشن رہی ہے، اور پاکستان کا تھرو اینڈ تھرو پاکستان کا موقف وہی رہا ہے، وہی سٹانس رہا ہے ویزاوی پیلسٹائن، ویزاوی ایران، ویزاوی غزہ. تو ہم نے اپنا سٹانس بالکل چینج نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی کہ پری 1967 بارڈرز اور اس کے ساتھ القدس شریف ایز اٹس کیپٹل. سو ہم اسی چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی اندیا اور اشارہ دیا اس چیز کا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ سیز فائر جلد اچیو ہو جائے گا. خواجہ صاحب کی بات کروں، خواجہ صاحب اکثر سچ بول دیتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وی ڈونٹ ہیو اے پرفیکٹ ڈیموکریسی ان پاکستان، تو ہم پہ تو پیکا لگ جاتا ہے. لیکن کیونکہ خواجہ صاحب نے کہا ہے تو میں انہی کا سوال آپ سے کرتی ہوں کہ کیا اس وقت ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے؟ آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں، اور کیا یہ خواجہ صاحب نے درست فرمایا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے پرفیکٹ ڈیموکریسی ان پاکستان؟ لیکن there is no perfect democracy anywhere in the world. اگر یہ کوئی کسی کا جو ہے خام خیالی ہے، یا وہ کچھ سوچتا ہے کہ امریکہ میں بہت پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے، برطانیہ میں بہت پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے، یا میگنا کارٹا کے حکومت تو کہتی ہے کہ ہم جمہوری حکومت ہے، تو وہ دیکھیں ڈیموکریسی دنیا میں کہیں بھی اگر آپ بات کریں، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ دنیا پوری میں جو میں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے، جو میں نے سسٹمز کو اسٹڈی کیا ہے دنیا پوری میں، آپ یہ دیکھیں کہ بالکل دنیا پوری میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور جو خواجہ صاحب ہائیبرڈ نظام کا بار بار کہتے ہیں، میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. برطانیہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اٹموسٹ امپورٹنس رکھتا ہے، اور وہی اسٹیٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے. اب یہاں پہ خواجہ صاحب کی جو آپ بات کر رہی ہیں ہائیبرڈ سسٹم کی یا ہائیبرڈ نظام کی، تو میں سب سے پہلے تو آپ سے اس کی ڈیفینیشن پوچھتا ہوں کہ ہائیبرڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہائیبرڈ تو ہر دور میں رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ کوئی مانا نہیں جاتا تھا نا، اب تو اوپنلی مانا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دور میں ہائیبرڈ کی اگر بات کریں، ہائیبرڈ کیا ہے؟ ہمیشہ حکومت کے ساتھ سٹیٹ کھڑی ہوتی ہے، اور سٹیٹ ہمیشہ اپنی سپورٹ لینڈ کرتی ہے حکومت کو، حکومت وقت کو. تو ہائیبرڈ تو یہی ہے، اور دنیا پوری میں ہائیبرڈ نظام ہے. اگر آپ اس کو ہائیبرڈ ہی کہنا چاہتے ہیں، بیکاز میرے نزدیک
یہ ایک نارمل جو ہے سسٹم ہے جو پوری دنیا میں اسی طرح چلتا ہے. کہیں جگہوں پہ زیادہ اوپن ہے, تو کئی جگہوں پہ عقیل اگر کل کو کوئی دوسری حکومت آتی ہے, پی ٹی آئی کی آتی ہے, پیپلز پارٹی کی آتی ہے, اور اگر وہ بھی ہائبرڈ نظام چلے گا تو آپ کی حکومت اس کو کرٹیسائز نہیں کرے گی اپوزیشن میں بیٹھ کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ یا انلیگل سٹیپ اگر لیا جائے تو پھر بالکل اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر ملک کے مفاد میں, ملک کی بہتری میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے, پاکستان کی بہتری میں, پاکستانیوں کی بہتری میں, ان کے مفاد میں کوئی کام ہو رہا ہے, تو پھر اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا, جلدی سے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے آپ کی حکومت میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں, کیونکہ مریم بی بی کے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں انٹرویوز, اور پھر بدلے میں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ریئیکشن آ رہا ہے. کیا یہ اتحاد ٹوٹ رہا ہے اور کیا یہ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے؟ کچھ اس پہ بھی ہمیں بریف کر دیں پلیز. نہیں دیکھیں, یہ بالکل ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے. کوئی اتحاد نہیں ٹوٹ رہا. پیپلز پارٹی ہماری بڑی اہم اتحادی ہے. ہم نے ہمیشہ سے مریم بی بی کچھ اور کہہ رہی ہیں. ان کی جو بھی ریزرویشنز تھیں, دیکھیں وفاق میں وہ ہمارے اتحادی ہیں, صوبوں میں ہمارے ساتھ اتحادی ہیں, ہمارے بڑے امپورٹنٹ allies ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بھی ریزرویشنز ہوں وہ ہم گائے بگائے دور کرتے رہتے ہیں, اور ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی کوalition گورنمنٹ میں یا کسی بھی ایسی سچویشن میں آپ کو پتا ہے کہ 100% تو کسی کی بات نہیں مانی جاتی, یا 100% اپنی پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے یا ایجنڈا ہے یا آپ کی جو سوچ ہے, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی سوچ مختلف ہوتی ہے, تو وہ آپ فلی امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. کچھ معاملات آپ کو انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے. تو میں یہ اس تمام تر معاملے کے اوپر صوبے کیونکہ خود مختار ہیں, صوبے اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں, اینڈ میجورٹی آف دا تھنگس جو آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی, ایجوکیشن ہوگی, ہیلتھ کیئر ہو گیا, دیگر چیزیں ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبہ اپنی پالیسی پریزنٹ کرنے میں, ہر صوبہ اپنے جو ان کو NFC ایوارڈ کے نیچے پیسے ملتے ہیں وہ خود اس کو جس مرضی طریقے سے لگائیں, وہ اس کا پابند ہے اور وہ اس کا خود مختار ہے اور وہ اختیار بھی رکھتا ہے اس تمام تر معاملے پہ. تو ایک صوبہ دوسرے صوبے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے. صحیح. کوئکلی ایک اور سوال جاننا چاہوں گی کہ آزاد کشمیر میں نومبر کو ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے, آپ کے وزراء پہلے بھی گئے تھے لیکن کچھ معاملات سیٹل نہیں ہو پائے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں, اب یہ دیکھنے کی بات ہے کیونکہ دونوں وزراء گئے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی گئے, امیر مقام صاحب بھی گئے, وہاں پہ 12 گھنٹے طویل ان کی ایک نشست ہوئی. اس کے جو بیک سٹوری ہے وہ آپ کو دیکھنا ضروری ہوگی کہ اصل جو محرکات ہیں, جو اصل وجہ ہے اس احتجاج کی وہ کیا ہے. کیونکہ حکومت تو تمام تر معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے حل کرنا چاہتی ہے. ان کی اگر کوئی ویلڈ ڈیمانڈز ہیں, کوئی معاملات ہیں, تو بالکل وہ دیکھے جائیں گے ود ان دا لیگل فریم ورک. تو یہ نہیں کہا جا سکتا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کی جو سوچ ہے, اس کا جو ایک اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ جو آئیڈیا ہے یا وہ اس کو ایک شرارت کے طور پہ استعمال کرے گا, تو ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. بہت شکریہ عقیل پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جلسے, جلوس اور احتجاج کی سیاست سے پہچان بنانے والی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف بانی PTI کے لیے نہ کوئی جلسہ کر پا رہی ہے, نہ کوئی احتجاج کامیاب کروا پا رہی ہے, اور نہ ہی کسی بڑی تحریک کا آغاز کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کے 90 روز کا الٹیمیٹم بھی ختم ہونے کو ہے. ایسے میں آج پشاور میں PTI نے ایک جلسہ کیا ہے. یہ جلسہ کوئی امپیکٹ ڈال پائے گا, اور کیا PTI ایک بار پھر سڑکوں کا رخ کرنے جا رہی ہے؟ اس سب پر اور PTI سے جڑے دیگر معاملات پر بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمایوں محمد. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, آج بہت عرصے بعد ایک پاور شو ہونے جا رہا ہے, بلکہ ہو رہا ہے اس وقت, جو کہ گنڈا پور صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں, اور وہ بھی خان صاحب کے کہنے پر ہوا. اگر خان صاحب نہ کہتے تو شاید گنڈا پور صاحب یہ نہ کرتے. بٹ مجھے ایک چیز جاننی ہے آپ سے, وہ یہ ہے کہ پشاور میں تو ہے ہی آپ کی حکومت, وہاں پہ اگر سٹیج سچ بھی گیا, جو کہ رنگ روڈ موٹر وے چوک پر جو ہے 40 فٹ اونچا سٹیج بھی لگا دیا, اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا بس یہ خانہ پوری تھی کیونکہ خان صاحب نے فرمایا تھا تو یہ کرنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, جلسہ جو ہوتا ہے نا, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. یہ آپ اس کو, اگر میں اس کو ایک شعر میں ڈھالنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ پلٹنا جھپٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے یہ ایک بہانہ. تو آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک وہ موٹیویشن ہو, وہ لوگ باہر آ کے بعض دفعہ دیز آر گڈ اپرچونیٹیز, وہ جا کے اپنی لیڈرشپ سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, سوالات اٹھاتے ہیں, وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو ان کی اپنی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. نمبر 2, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہاں ہماری حکومت ہے, وہاں پہ آزادی رائے کی آپ کے پاس اجازت ہے.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صرف کے پی کی حد تک نکل سکتی ہے تو میں ٹھیک ہے، ابھی اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے، جو بھی ٹائم ہو رہا ہے نا، مجھے 1.5 گھنٹہ دے دے یا 2 گھنٹے دے دے، مجھے 2 گھنٹے میں ٹائم دے دے اور کہیں کہ جی مینار پاکستان کو بھر دو 2 گھنٹوں میں، صحیح، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور وہ لیٹس سے 2 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ ہوگا، اور اس کے بعد 2 گھنٹے کی ہم آپ کو ٹائم دیں گے، ٹوٹل 4 گھنٹے، اگر اجازت مل جائے، اگر ان میں اتنی ہمت ہو کہ وہ اجازت دے سکے. لیکن وہ تو کہتے ہیں آپ انتشاری ٹولہ ہے نا، آپ لوگ انتشار دیکھیں نا، پھیلا بات دیتے یہ نہیں ہوتی نا. دیکھیں انتشار وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کو، میں جب آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، آپ کی نظر میں انتشاری ہوں، لیکن میں آپ کا بہترین دوست ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا غلط کر رہے ہو. جو اصل جو پرابلم ہوتی ہے نا، وہ دیمک ہوتی ہے. صحیح، دیمک چیز کو اندر سے ہی کھاتی جاتی ہے، باہر سے پتہ نہیں چلتا. ٹرو. یہ لوگ 2 قسم کی چیزیں، ایک جونک ہیں جو اس ملک کو چمٹے ہوئے ہیں اور خود موٹے ہو جا رہے ہیں، ملک سکڑتا جا رہا ہے. دوسرے یہ وہ دیمک ہے جو اندر سے کھا رہی ہے. میں مثال کے بتا، آپ اپنے ڈیلیگیشن میں ان لوگوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے یہ کہا ہوا ہے کہ نتن یاہو سے ملنا ایک آنر تھا، جنہوں نے نیو یارک میں مختلف جگہوں پہ وہ سپیچز کی ہوئی ہیں کہ جس میں انہوں نے پرو اسرائیل کے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، جن کو وہ بتاتی ہیں کہ یہ گفٹ ہے، آموں کا گفٹ آیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے. صحیح، جو یہ کہتی ہے کہ جب یو این میں، مطلب میں بات کر رہا ہوں، میرے بالکل پیچھے بندہ بیٹھا ہو، وہ سب سے امپورٹنٹ لوگوں میں سے، جو یہ کہتا ہے کہ ہوٹل میں جو پرائم منسٹر کے سب سے سیکرٹ فائلز تھے وہ میرے پاس تھے. صحیح، آپ اور وہ شخص کا میرے خیال میں 2022 میں وہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اسرائیل گئی تھی، بالکل، آن بیہاف آف پی ایم ایل این. لیکن خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے کیا پتہ ہے پیچھے کون بیٹھا ہے، لائک وہ انہوں نے کہا میں نے تھوڑی بٹھانا وہ تھا. خواجہ صاحب نے اس لیے کہا تھا کہ خواجہ صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان ڈیپ سٹیٹ میں والا وہ ملک ہے، یا پاکستان کے اندر طاقت کس کے پاس ہے، ان کے پاس ہے یا فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہے. ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. خواجہ صاحب سچ تو بول رہے ہیں نا، وہ ایٹ لیسٹ ہائبرڈ نظام کو مان تو رہے ہیں، اور تو ان کی نہیں پارٹی سے اس کوئی بھی وقت نہیں مان ہائبرڈ رہا. نظام نہیں ہے، اچھا پھر کون سا نظام ہے؟ اس وقت ٹوٹل اتھارٹیرین نظام ہے. صحیح. کھوسا صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، انہوں نے ایسا کچھ کہا تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد حالات صحیح ہوں گے. وہ آپ کی ٹیم کا حصہ، اگر انہوں نے کہا تھا سو آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ تھنگ. صحیح. آئی ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ تھنگ کہ اس طرح کی کوئی چیز تھی. نہ عمران خان نے کبھی کہا ہے، نہ ایز اے پارٹی آفیشیل پارٹی کے لحاظ سے میں نے کبھی سنا ہے، نہ میں نے کبھی کہا ہے. صحیح. لوگوں کی امیدیں تھیں، ہوں گی. ایک امپریشن تو یہی تھا نا کہ ٹرمپ کے خان صاحب کے ساتھ اچھے ٹرمز تھے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ایک بات یاد رکھیں، جو جس کو میں پاکستان کا ہیڈ ہوں، میں کسی بھی ملک کے ساتھ بگاڑ کی نہیں رکھوں گا. میں دیکھوں گا وہاں پہ پاکستان کا انٹرسٹ کہاں ہے. ٹھیک ہے، امریکہ نے دیکھنا ہوگا کہ اس کا انٹرسٹ کہاں ہے. اس نے کہا مجھے بگرام بیس واپس چاہیے. بگرام بیس کو راستہ جو جاتا ہے وہ تھرو پاکستان جاتا ہے. تو یہ اس کی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی خاطر ہو رہا ہے؟ It could be because of that, I don't know. لیکن اگر وہ اس نے مانگا تو پھر پاکستان would be in the dilemma. بالکل ٹھیک. دے یا نہ دے، کیونکہ اگر وہ دیتا ہے تو وہاں پہ جو ٹرمپ نے اس سینٹنس کے اگلی بات کی تھی کہ بگرام سے 1 گھنٹے کی فلائٹ پہ چائنا کی ساری جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں وہ اس جگہ پہ ہیں، تو that will become a problem for China. صحیح. اور وہاں پہ وہ مسئلہ ہو جائے گا. افغانستان والوں نے آلریڈی کہا ہے کہ ہم تو نہیں دیں گے، تو بہت سارے کویشچنز ہو جائیں گے. لیکن ابھی سب ٹھیک ہے، لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اللہ کرے سب چیزیں ٹھیک رہے، اللہ کرے. دیکھیے میں آپ کو 3-4 بتاتے ہوں. تو 1954 میں اسی طریقے سے جیسے ابھی یہ ملٹری ایک قسم کی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے، 1954 میں پاکستان اور امریکہ کے ڈیل ہوئی تھی، ڈیفنس ڈیل ہوئی تھی. ریٹروسپیکٹیولی جا کے آپ دیکھ لیں کہ اس کا ہمیں فائدہ زیادہ ہوا ہے، نقصان زیادہ ہوا ہے. آپ ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں. اس کے بعد 1980 میں جو ہم لوگوں نے افغانستان پالیسی بنائی تھی، وہ آج دیکھ لیں ہمیں کتنا فائدہ نقصان ہوا ہے. 2001 میں آپ دیکھ لیں جو ہم لوگوں نے وار آن ٹیرر کی تھی، اس کو دیکھ لیں کہ فائدہ زیادہ ہے نقصان زیادہ. اس وقت سارے بڑے خوش تھے کہ یار یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. 2015 میں ہم لوگوں نے سی پیک کیا تھا. آج دیکھ لیں سی پیک نے ہمیں سوائے سرکولر ڈیٹ کے کچھ نہیں دیا. صحیح.
سر ایک تو مجھے ایک اور چیز جاننی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھارت سے چل رہا ہے، ایک تو یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے، دوسرا یہ کہ کل محسن نقوی صاحب نے خان صاحب کی ٹویٹ پہ کہا کین یو نیم جسٹ ون پرسن ہو کیم ٹو یو ود دا آفر سیئنگ وی آر ریڈی ٹو الاؤ یو ٹو لیو دا کنٹری، جسٹ ون نیم، پیپل آر آلریڈی سک آف یور بلنٹلنٹ لائز. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. نہیں وہ تو مطلب آپ کوئی نام بتا دیں، اگر خان صاحب بار بار کہتے ہیں مجھے ڈیل کی آفر میں آپ تو کو ایک نام دے دیں. دو باتیں بتاتا ہوں. نمبر ون، بیرسٹر سیف صاحب نے کہا ہے اگر میں نے وہ نام بتا دیے نا. اچھا بیرسٹر سیف، ٹھیک ہے، ان کا وہ آیا ہوا ہے، ایک بات آئی ہے کہ اگر میں بتا دیا تو اس کو بڑی شرمندگی ہوگی. لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، میں کوئی آفیشیل نہیں ہوں پی ٹی آئی میں، لیکن مجھ سے بہت سارے لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جو مجھے بہت پرانا جانتے ہیں، دے نو کہ آئی ایم یو نو ون پرسن جو خان صاحب ذرا رسپیکٹ کرتے ہیں، اینڈ آئی ہیو بین ود پارٹی فار سم ٹائم. مجھے اپروچ کیا تھا، مے بی آئی ڈونٹ نو آفیشیلی کیا تھا نہیں آفیشیل کیا تھا، لیکن سم ون ہو از اے ویری امپورٹنٹ فگر ان دا گورنمنٹ. صحیح، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے آپ سے رابطہ کیا، مجھ سے ڈائریکٹ کہا تھا کہ ہمایوں آئی وانٹ ٹو میٹ یو، اینڈ آئی نیو ہم فار سم ٹائم کہ جی وہ کرنا ہے. میں نے کہا ہاں بات کر لیتے ہیں. تو جب ہم بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک یہ پیچ اپ ہو جائے بات، ڈیل جس کو یا آفر یا کچھ بھی. مطلب میں پیچ اپ ہونے کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں ڈیل از ناٹ اے رائٹ ورڈ، بعض دفعہ اٹ گیوز یو اے ویری رانگ امپریشن. ٹھیک ہے، تو ہم پیچ اپ کرنا چاہتے سم تھنگ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے واٹس ان فار دی آفر، کہ بھائی آپ کیا ایسی چیزیں جو کر. انہوں نے کہا جی آپ خان صاحب نے 2 سے 3 سال تک خاموش رہنا ہے. And in lieu of that, he can go to Banigala, he can go to London, he can go to anywhere. کیونکہ we cannot afford for him کہ یہ چیزیں اور اس میں کوئی گارنٹی اور یہ ساری چیزیں فلانا. میں نے کہا یار آپ جو کہہ رہے ہو نا، اگر میں عمران خان کی جگہ ہوں نا، وہ تو بعض چیزوں میں بہت اسٹرکٹ ہے. میں جو چلو تھوڑا موٹا میں اتنا وہ نہیں ہے، میں بھی شاید یہ نہ مانوں کہ میں 3 سال کے لیے پولیٹیکلی خاموش ہو جاؤں. یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو پولیٹیکلی کمپرومائزڈ لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا عمران خان تو یہ نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد کبھی بات پہ قائم ہے کہ آپ لوگوں کو آفرز ہوئی ہیں اور آپ خود بھی ایک ایسے شخص، میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ بات چیت ہوئی تھی ایک شخص کی، میں اس کا نام. یہ جس طرح نقوی صاحب اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں جس نیم بول رہے ہیں، اچھا جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ نام کسی he knows very well. He knows very well کہ بات چیت ہوئی ہے. He knows very well کہ نومبر 2024 سے جنوری 2025 تک اس میں بھی بات چیت ہو رہی تھی. سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. اس وقت جو سچویشن ہے وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، ایک امپریشن آ رہا ہے کہ جو ایک اتحاد ہے، پولیٹیکل اتحاد پی ایم ایل این کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ کچھ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ مریم صاحبہ کی سپیچز ایسی ہیں، پھر بدلے میں جو رسپانس آ رہا ہے وہ ایسا ہے. ان کیس اگر یہ اتحاد ٹوٹتا ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے یہ اتحاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہے کہ ایک بکری ادھر جا رہی تھی، ایک بکری ادھر جا رہی تھی، وہ یہاں سے مارا چھاپڑ وہاں سے مارا چھاپڑ، ان کو کر کے کٹھے کر دیا ہے اور ایک اس کے اندر بند کر دیا. وہ کبھی کبھی وہ دیکھتے ہیں نا کوئی 2 بکری آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، وہ بار بار کرتے رہتے. یہ وہ بیسیکلی یہ وہ ہے. اینڈ میں انہوں نے کرنا وہ ہے جو کہا جائے گا. صحیح ہے. تو پھر یہ فی الحال آپس میں فی الحال ان کا اصل جو ہے نا وہ بھیڑ چال ہے. ٹھیک ہے، کہ جس طرف ہم چل پڑے ادھر کو جدھر رخ ہوا کا تھا. ان کا اپنا کوئی رخ نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپس میں جو ہے لڑ رہے ہیں، لیکن اوپر سے جو آرڈر آئے چھوٹا موٹا لڑتے رہتے ہیں. ابھی تھوڑی لڑائی سیریس ہو رہی ہے، کوئی وہ نہیں ہو رہی. آپ آدھے لوگ پیپلز پارٹی کے آدھے لوگ جو ہے نا پی ایم ایل این کی یہ ساری چیزوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. آدھے لوگ اس کی ساری چیزیں کر رہے ہیں ماں سوائے. لیکن سارے کے سارے وہ ایک خاتون ہے، اس کے اوپر اب لڑائی ہو رہی ہے. لیکن ادروائز جو ہے نا آدھے ایک بات کر رہے ہیں، آدھے اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. صحیح. سو آئی ڈو ناٹ نو، لیکن میری نظر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اس سے دے آر ارریلیونٹ. دیکھیں عوام کہتی ہے دے آر ارریلیونٹ. عوام نے جو سب سے ریسنٹ جو سٹڈیز ہوئی ہیں اس میں جو سرویز ہوئے ہیں، عوام کے 87% آف دی پاکستان عوام کہتی ہے کہ عمران خان از دا رائٹ چوائس. 6% کہتی ہے پی ایم ایل این از دا رائٹ چوائس. باقی 3% کہتی ہے، یا سوری 16% کہتی ہے پی ایم ایل این از دا رائٹ چوائس.
پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، اور باقی 3% کرتی ہے کہ یا پیپلز پارٹی وغیرہ وہ ہے. صحیح. اور اس میں میرے خیال میں اس میں 56% پی ٹی آئی والے کہتے ہیں. ایک اور میں ہے جس میں 87% دے تھنک کہ جو عمران خان کر رہا ہے وہ صحیح ہے، ہی از دا موسٹ پاپولر. 6% کہتے ہیں کہ وہ پاپولر نہیں ہے. 7% کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پاپولر ہے یا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے کر کے دیکھیں تو ساری عوام ہر ایک تو پرو پی ٹی آئی ہے. ان لوگوں کے گھروں کے اندر پرو پی ٹی آئی ہے. میں آپ کو 3-4 منسٹرز کے نام دے دوں گا، وہ اپنے کہتے ہیں کہ یار میرے بچے پرو پی ٹی آئی ہیں. درست. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پوری دنیا کی نظریں اس وقت اقوام متحدہ پر لگی ہیں. دنیا میں جاری تمام بڑے تنازعات پر دنیا بھر کے رہنماؤں کی وہاں مسلسل تقاریر جاری ہیں. پاکستانی وفد نے بھی اس اجلاس میں بھرپور شرکت کی ہے. پاکستان نے اس دوران کیا کیا کامیابیاں سمیٹی ہیں یہ جانیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے ایشیا ون کے بیورو چیف انس ملک. انس، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ اس وقت بڑی خوبصورت جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو رات ہوئی ہوئی ہے، وہاں پہ دن ہے. آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے جو یو این میں اجلاس ہوا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی تعریف ہوئی ہے، ٹرمپ صاحب نے جو تعریف کی ہے سید عاصم منیر صاحب کی ہو یا پی ایم شہباز شریف صاحب کی، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بہت بہت شکریہ سوزین فار ہیونگ می آن دا شو، اور آپ نے اس قابل سمجھا. دیکھیں، دو ڈفرینٹ سوال کے پہلو ہیں آپ کے. پہلا تو یہ کہ 80واں اجلاس جو 80th اجلاس ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا، ہائی لیول ویک کا، وہ کس طرح گیا؟ میرے خیال سے نشستن گفتن برخاستن سے اس بار زیادہ تھا، کیونکہ یہ 80ویں جو ہے وہ کومیموریشن تھی اقوام متحدہ کی فارمیشن کی، جب سے اقوام متحدہ کا وجود میں عمل میں آیا ہے. تو اس کے تناظر کے اندر کافی زیادہ کنسٹرکٹیو باتیں کی گئیں. خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ تھا وہ احمد الشارہ، جو کہ سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں، نئے پریزیڈنٹ ہیں. پہلی مرتبہ وہ آئے، انہوں نے آ کے اپنا پرسپیکٹو سامنے رکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی یوکرین کے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی باتیں، اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے نقطہ نظر سامنے رکھا. اسرائیل اور پیلسٹائن کانفلکٹ کو لے کر جو ہے وہ بڑی جو ہے سیدھا باتیں کی گئیں. اور تقریباً کل گزشتہ روز جب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے پوڈیم لیا تو اس وقت انہوں نے ٹوٹل 16 لوگوں سے خطاب کیا. 194 ممالک جو یہاں پر موجود ہیں، اور تقریباً تمام تر ممالک نے اس کا بائیکاٹ کیا اور یونیفارملی ان کو اٹھ کے گئے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے جس کے اوپر، جو کہ پاکستان کی تعریف کی گئی. دیکھیں، پاکستان کا جو رول ہے آفٹر مئی کا جو کانفلکٹ ہوا پاکستان اور انڈیا کا، اس کے بعد پاکستان کا رول جو ہے وہ ایلیویٹ ہو گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. آپ یہاں پہ ڈپلومیٹ سے بات کریں بیک گراؤنڈ کے اوپر، تو وہ آپ کو ایک قدر کی نگاہ سے ضرور دیکھتے ہیں، وہ آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں، ایک فورس ٹو بی ریکنڈ ود آپ کو دیکھتے ہیں. اور اسی پرسپیکٹو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کی. اسی پرسپیکٹو میں، اسی تناظر میں شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی گئی. اور جو میٹنگ وائٹ ہاؤس کے اندر ہوئی 25 تاریخ کو، وہ 5 سال بعد کسی بھی پاکستان کے وزیر اعظم اور کسی بھی امریکی صدر کے درمیان میں پہلی ملاقات تھی. اس سے اور 6 سال بعد وائٹ ہاؤس کے اندر ہونے والی یہ پہلی ملاقات تھی. تو یہ سگنیفائی کرتا ہے پاکستان کی امپورٹنس کو. اچھا، یہ سگنیفائی تو کرتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بڑے کیلکولیٹڈ مووز رکھتے ہیں. پاکستان کی تعریف کرنا، 2 بار ملاقات کرنا، یہ اندرونی کہانی کہیں کچھ اور تو نہیں ہے؟ دیکھیں، 3 ملاقاتیں، 2 نہیں 3 ملاقاتیں. پہلی ملاقات جو ان کی ہوئی وہ 23 تاریخ کو یہاں پر، جہاں پر میں کھڑا ہوں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے کمرے میں، جہاں پہ عرب اسلامک سمٹ ہوئی. پھر اسی رات کو ان کا جو عشائیہ کیا گیا، جس میں ان کی جانب سے عشائیہ دیا گیا تمام تر ڈیلیگیٹس کے لیے، اس میں شہباز شریف صاحب گئے. اور پھر 25 تاریخ کو، تو 48 گھنٹے کے اندر لگ بھگ 3 ملاقاتیں کی گئیں. دیکھیں، اندرونی کہانی اس میں بظاہر نہیں ہے. بظاہر اس لیے نہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کو بیونڈ جو کاؤنٹر ٹیررزم یا انسداد دہشت گردی کے جو اسپیکٹرم ہے اس زاویے سے ہٹ کر دیکھا جا رہا ہے. اس میں ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے، اس میں سرمایہ کاری کی بات کی جا رہی ہے، اکنامک کوآپریشن کی بات کی جا رہی ہے، ملٹی لیٹرل کوآپریشن کی بات کی جا رہی ہے، کرپٹو، بٹ کوائنز، ایوری تھنگ از آن دی ایجنڈا. تو پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو اسٹیچر رینکنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ پہلے پاکستان کو صرف اور صرف افغانستان کی پریزنس سے دیکھا جاتا تھا. اب کیونکہ امریکہ کا افغانستان میں اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے، پہلے ٹروپس آن دا گراؤنڈ تھے، بوٹس آن دا گراؤنڈ تھے، تو اب پاکستان کا جو پرویو ہے، جس کو ویژن اسٹیٹمنٹ پرویو جس کو آپ کہتے ہیں، دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اسی لیے یہ انٹریکشن اتنی زیادہ بڑھی ہیں. اچھا، اب ایک چیز دیکھیے گا کہ اقوام متحدہ میں اجلاس تو بہت ہوتے ہیں، لیکن عالمی مسائل جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں. اگر میں بات کروں کشمیر کی، تو جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ کشمیر میں کئی برسوں سے ہو رہا ہے. اب یوکرین ہو، کشمیر ہو، غزہ ہو، کیا یہ آنے والے فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ سارٹ آؤٹ ہوگا، یا یہ بس اسی طرح ہم جائیں گے، اسپیچز کریں گے اور واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں، 3 ملاقاتیں، 2 نہیں 3 ملاقاتیں. پہلی ملاقات جو ان کی ہوئی وہ 23 تاریخ کو یہاں پر جہاں پہ عرب اسلامک سمٹ ہوئی. پھر اسی رات کو ان کا جو عشائیہ کیا گیا، جس میں ان کی جانب سے عشائیہ دیا گیا تمام تر ڈیلیگیٹس کے لیے، اس میں شہباز شریف صاحب گئے. اور پھر 25 تاریخ کو، تو 48 گھنٹے کے اندر لگ بھگ 3 ملاقاتیں کی گئیں. اور جو میٹنگ وائٹ ہاؤس کے اندر ہوئی 80واں اجلاس جو 80واں اجلاس ہے پاکستان کا، اس میں
دیکھیں یوکرین اور غزہ کا مسئلہ تو جلد ہی سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. غزہ کے مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں یا چند دنوں کے اندر غزہ کے مسئلے کو لے کے ایک سیز فائر اناؤنس کر دیا جائے. اسی طرح جو ہے غزہ کے پرٹیکولر ایشو کے اوپر پاکستان کا بھی ایک کردار ہوگا. اور کل جب ہماری وزیر اعظم پاکستان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنا ہر وہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، عالمی کمیونٹی کے ساتھ مل کے، تاکہ غزہ کے لوگوں کو سیکیور کیا جا سکے. تو یہاں پہ بھی آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان کسی طرح کسی پیس کیپنگ مشن کا حصہ بنتا ہے غزہ کے اندر پرٹیکولرلی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آ کے بات رک جاتی ہے جو یوکرین کے مسئلے کے اوپر، وہاں پر ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یو ٹرن آلریڈی دیکھ چکے ہیں، اور انہوں نے بات کی ہے کہ وہ یورپی پارٹنرز کے ساتھ مل کے یوکرین کو جو ہے وہ نہ صرف اس کا جو قبضہ کیا گیا علاقہ ہے بلکہ اس سے بیونڈ بھی جا سکتے ہیں اور اس کو چھڑوانے میں مدد کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ الاسکا میں ہونے والی جو سمٹ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پیوتن کے درمیان، جو کہ 10 سال بعد کسی روسی صدر کا امریکہ کا دورہ تھا، وہ ناکام ہو گئی ہے. بہت شکریہ انس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، اب بات کریں گے ایشیا کپ فائنل کی، جس میں کل پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے. ایشیا کپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب روایتی حریف پاکستان اور بھارت فائنل مقابلے میں ٹکرائیں گے. پاکستان کی ٹیم بھارت کے خلاف پچھلے 2 میچز میں ناکام رہی، لیکن اس کے باوجود سپر 4 مقابلوں میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے. اس بڑے میچ میں پاکستان کی کیا حکمت عملی ہوگی اور پچھلے 2 میچ پر قومی ٹیم کو کیا بہتر کرنا ہوگا، اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس ایکسپرٹ محمد وسیع. بہت شکریہ وسیع پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاک بھارت ٹاکرا بڑا ہوتا ہے سب کے لیے، سب ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بڑا ہائی والٹیج ہوتا ہے کیونکہ 2 میچز ہم ہار چکے ہیں، کل فائنل ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا ہم یہ جیتیں گے؟ انشاءاللہ ہم جیت جائیں، لیکن اگر ہم نہیں جیتتے تو کہاں پہ آپ پرابلمز دیکھتے ہیں؟ کیونکہ 2 میچز ہم نے ہارے ہیں، آپ کو اس میں بہتر اندازہ ہوگا کہ پرابلمز کہاں آئی تھیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں پاکستان کے ساتھ پرابلم چل رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ اسٹرینتھ کیا ہے ہماری. ہم بیٹنگ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بالنگ اسٹرینتھ ہے، اور بالنگ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو بیٹنگ اسٹرینتھ لگتی ہے، لیکن وہ ایک سی سو بیٹل ہے جس میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پھر دوسری بات، جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیا کے خلاف میچ ہے، ہائی وولٹیج ہوتا ہے، وہ سٹیکس ویسے بھی ہائی ہوتے ہیں، لیکن کل پھر وہ فائنل ہے. اور ایشیا کپ میں ویسے ایک جنرل تاثر یہی ہوتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں کافی بار ایشیا کپ کے فائنل میں آئے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. فرسٹ ٹائم ایشیا کپ کے فائنل، اور پھر جو اس وقت کرنٹ جو سچویشن ہے اس نے اس کو اور زیادہ ایک ایکسائٹنگ بنا دیا. تو یہ ہے کہ ہمیشہ سٹیکس ہائی ہوتے ہیں، اور شائقین اوبویسلی. یہ کیا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی کرکٹرز انڈیا کے پریشر میں آ جاتے ہیں ٹیم کے، یا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں؟ کہاں پہ پرابلم آتی ہے؟ دیکھیں ہم نے پہلے انڈیا کو کافی ہرایا ہوا ہے. ہمارے ہیڈ ٹو ہیڈ جو ہیں T20 نہیں، ٹیسٹ اور ون ڈے میں ہم ان سے بہت ہارے، جیتے میں سوری. تو اب جہاں یہ جو بات آتی ہے کہ ابھی کیا ہوتا ہے، تو مجھے یہی لگتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ پریشر ہینڈلنگ، نروز کی جو گیم ہوتی ہے نا، آپ کوئی بھی بڑی ٹیم ہو کوئی بھی چھوٹی ٹیم ہو، جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں میچ تو وہ 50-50 سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن نروز کی جو گیم ہوتی ہے وہ جو اچھا پریشر کو ہینڈل کرتا ہے وہی جیتتا ہے. اور وہ شاید ہمارے پلیئرز میں اتنا نہیں ہے کیونکہ بڑے میچز اتنے نہیں کھیلتے. کل کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور ٹاس کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ دیکھیں ٹاس دبئی میں ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ سیکنڈ ٹائم ڈیو پڑتی ہے، اور ڈیو جب پڑتی ہے تو پھر بالرز کے لیے وہ بال گرپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ٹاس تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. جو ٹیم ٹاس جیتے گی وہ لٹرلی ہاف اے میچ جیت جائے گی. اور حکمت عملی کی جیسے آپ نے بات کی، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹنگ فرسٹ کریں، بالنگ فرسٹ کریں. آپ نے اپنے جو بالنگ اننگز ہے، جو پاکستان بالنگ کرے گا وہ بے شک بعد میں کرتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں. انہوں نے پہلے 5 اوورز میں ہی ان کا جو ٹاپ آرڈر ہے، جیسے ابھیشیک شرما ہیں، شبمن گل ہیں، ان کی وکٹ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ہم لے لیتے ہیں تو پھر انڈیا بیک فٹ پہ چلا جائے گا، اور ان کا جو مڈل آرڈر ہے وہ ابھی اتنا ٹیسٹڈ نہیں ہے. تو آپ یو نیور نو. لیکن آپ نے اگر میچ جیتنا ہے تو بالنگ کے پہلے 5 اوورز، اب بعد میں بالنگ آتی ہے یہ پہلے، وہ کروشل. بہت شکریہ وسیع پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.